یہ جو گفتگو ہے یہ بنیادی طور پر بیٹیوں کے لیے ہے. ہر معاشرے کا ایک سماجی نظام دوسرے معاشرے سے مختلف ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ابھی بھی مڈل کلاس لوور مڈل کلاس فیملیز میں اینڈ لوور بھی جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ بہت ہی عجیب قسم کا تجربہ ہوتا ہے کہ اچانک ایک لڑکی جو گھر میں ایک کنزرویٹو ماحول میں رہی اور یہ کہا گیا کہ بھئی جب گھر سے باہر جاؤ تو تمہارا پراپر لباس ہونا چاہیے, دوپٹہ تمہارے سر سے نیچے نہیں اترنا چاہیے, دودھ والا آیا ہے تو تم نے نہیں جانا, بھائی نے دودھ لینے جانا ہے, اور اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. اور خاص طور پہ ان کا ایکسپوئر جو ہے وہ خاص طور پہ وہ بچیاں جو کہیں جاب نہیں کرتی ہیں, زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں, تو ان کا تو ایکسپوئر بہت کم اور مردوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اچانک جب اس کو ہم شادی کر کے ایک اور گھر میں بھیج دیتے ہیں تو ایک دم اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آتا ہے سڈنلی. اچھا, پھر یہ کہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس میں باقاعدہ ان بچیوں کی تربیت کی جائے کہ جب وہ ایک نئے گھر میں جائیں گی تو انہیں وہاں کیا کرنا پڑے گا, اور جس کی وجہ سے بعض اوقات بڑے پرابلم ہو جاتے ہیں. اور اگر تو گھر کے اندر اس کی ماں اور ان کے یعنی والدین ان کے ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہو, اور گھر میں اس نے یہ ماحول دیکھا ہو کہ کیسے اس کی امی جو ہے وہ گھر کے تمام ریلیشن شپ کو سنبھال کے اس نے رکھا ہوا ہے, تو وہ بچی کی ایک آٹومیٹک رول ماڈلنگ سے تربیت ہو جاتی ہے. اور وہ عموماً اپنے نئے گھر میں جا کر وہ جو اس نے امپلیسٹ نالج یعنی جو اس نے ایک خاموشی کے ساتھ سیکھا ہوا ہوتا ہے علم اپنی ماں کے رویے کی وجہ سے, وہ آگے جا کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جاتی ہے اور چیزوں کو سنبھال لیتی ہے. ادروائز جب وہ وہاں جاتی ہے تو اس کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بہت جلدی یہ دیکھا گیا ہے کہ ساس اور بہو کے درمیان ایک کانفلکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, ایک ریلیشن شپ کے اندر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ وہ جو لڑکا جس سے اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی بہت تربیت یافتہ نہیں ہوتا, اسے بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ریلیشن شپس کے درمیان بیلنس کیسے رکھنا ہے. تو وہ بیچارہ ایک طرف اپنی بیوی کو لک آفٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے, دوسری طرف وہ بیلنس نہیں رکھ سکتا اپنے ریلیشن شپ کو ماں باپ کے ساتھ, اور وہ بھی بیچارہ ایک نہ ایک, اور اس میں بعض اوقات وہ ایب نارمل بیہیو کرنا بھی شروع کر دیتا ہے. کبھی کبھی اس کا ٹلٹ بہت زیادہ اپنی بیوی کی طرف ہو جاتا ہے, کبھی اس کا ٹلٹ بہت زیادہ ماں باپ کی طرف ہو جاتا ہے, اور اس میں بھی امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ جو لڑکا ہے اس کی بہنیں ہوتی ہیں یا بھائی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ایک پرابلم بعض اوقات ہو جاتا ہے. خاص طور پر جو نندیں ہوتی ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا بھائی ان سے چھین لیا گیا ہے, اور وہ سم ہاؤ اپنی پہلی پری کنڈیشننگ کی وجہ سے یہ محسوس کرنے لگ جاتی ہیں کہ بھائی اب وہ نہیں رہا جو وہ پہلے بھائی تھا, اور وہ پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پر اگر گھر میں پہلے بہویں موجود ہوں اور وہ کمبائنڈ فیملی ہو تو اس میں پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں مجھے ابھی بہت سارے دوستوں نے کہا کہ اس موضوع پر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کریں اور کچھ بتائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا اپنی بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے, اور ان کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک اعلیٰ اخلاق سکھائے جائیں, اور ان کو یہ بتایا جائے کہ ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی چاہے آپ جتنے مرضی وہ کہنا چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, جتنی زیادہ آپ جو ہیں نان کنزرویٹو سٹانس میں آ جائیں, ابھی بھی لیکن عافیت اور سکھ اور سکون اسی بات میں ہے کہ ہم بنیادی طور پر اپنی انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کی بجائے ہم اپنے رشتوں کو سنبھال کے ان کو ساتھ رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں. تو جتنی گھر کے اندر رشتوں کو سنبھالا جائے گا اتنی زیادہ وہ ایک سکسیزفل لائف ہوگی اور پیسفل لائف ہوگی اور بلیسفل لائف ہوگی. لہٰذا میں تو وہ باتیں جو میں اپنی بیٹی کو میں نے بتائی ہیں, اور میری اور بیٹیاں جو میری بھتیجیاں بانجیاں ان سب کو میں بتاتا ہوں, اور اپنی اور جو میرے عزیز بچی ہیں ان کو بتاتا ہوں, تو وہ یہی ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں تو یہ سوچ کے جائیں کہ ان کے گھر کے اندر اگر 6 افراد موجود ہیں تو ان 6 کے 6 افراد کی زندگی میں آپ کے جانے کی وجہ سے پازیٹیوٹی آنی چاہیے. وہ جو آپ کے سسر صاحب ہیں وہ یہ سوچیں کہ یار یہ جو لڑکی آئی ہے ہمارے گھر میں, بھائی واہ واہ, یہ تو بھائی بہت کمال کی تربیت یافتہ لڑکی آئی. وہ ساس سوچے کہ یہ جو ہے نا یہ تو اتنی اچھی لڑکی ہے, دیکھو یہ کتنی زبردست لڑکی ہے اور کتنی اچھی با اخلاق ہے. اسی طرح
جو اس کی نندیں ہیں، جو اس کے دیور ہیں، وہ سارے یہ ان کو لگے کہ یہ جو شخص آ گیا ہمارے گھر میں، یہ جو پہلے ہمارے گھر میں نہیں تھا تو ہم اس کو بہت مس کرتے تھے. تو اس طریقے سے اپنے رویے کو رکھا جائے اور اس میں ایگو کو بالکل نہ لایا جائے. اچھا تھوڑی سی تو تھوڑی سی ایسے مزاح والی بات. تو ہماری ابھی ایک بچی کی ہوئی شادی ہماری تھی، عزیز بچی. تو میں نے کہا بیٹا جب تم جاؤ نا وہاں تو کوشش کرنا کہ جتنی جلدی ہو سکے تمہاری امی کی طرف سے دیے ہوئے جہیز کا جو سب سے قیمتی ڈنر سیٹ ہے، اس کا جو سب سے قیمتی پیالہ ہے، وہ تمہاری نند کے ہاتھ سے جتنی جلدی گر کے ٹوٹے اتنی جلدی اچھا ہے. اور جب وہ ٹوٹے تم نے فوراً کہنا کہ بھئی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ کہیں آپ کو آ جائیں کیا آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اور کوئی بات نہیں، پیالے کو چھوڑو. تو وہ جو ایک پیالے کا نقصان کر کے تم ایک دل کو جیت لینا. اور میں نے کہا جب تم وہاں جاؤ نا تو جس وقت تمہیں سارے گفٹس وغیرہ ملیں گے نا تو تمام دیوروں شیوروں کو اکٹھا کر لینا اور اکٹھا کر کے کہنا کہ آؤ، اور یہ سب کچھ ان میں بانٹ دینا. پرفیوم تو استعمال کرتا رہتا ہے بندہ، پرفیوم دیور کو دے دینا، فلاں چیز اس کو دے دینا، اس کو دے دینا، اس کو دے دینا. اور اگلے دن ہی جا کے نا اس طرح بیہیو کرنا جیسے نارمل اپنے گھر میں بیہیو کرتے ہیں. مثلا کچن میں جا کے تو میں نے اسے کہا کہ تمہیں کوئی بھی ہاتھ نہیں لگانے دے گا، لیکن اگلے دن ہی تم کچن میں کہنا کہ کوئی بات نہیں، میرا اپنا گھر ہے، جیسے باقی لوگ کام کر رہے ہیں میں بھی ساتھ کام کر رہی ہوں. تو یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہیں، چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہیں، اور ان کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے ایسا کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا اب آپ کسی کی زندگی میں داخل ہوئی ہیں جا کے، تو ان کے گھر کے اندر اب وہ آپ کا گھر ہے اور آپ ان کو اون کرتے ہیں اور وہ آپ کو اون کرتے ہیں، تو وہ سینس آف اونرشپ کا ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے. اور لڑکیوں کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے وہ لڑکوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی دیکھیں کہ ایک آپ کے گھر میں تو ماحول ویسے کا ویسے ہی رہا ہے، مگر کوئی اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے گھر میں آ گیا، اس کو کتنا زیادہ ان کے گھر کا مزاج ڈفرینٹ ہوگا، ان کے گھروں میں لوگوں کی طبیعت ڈفرینٹ ہوگی، تربیت ڈفرینٹ ہوگی، ان کے فائنینشیل سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوں گے، سوشل سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوں گے. تو ایک آدمی نئے جگہ پر آ کر ایڈجسٹ کرنے جا رہا ہے تو ان گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن بیسیکلی اس کے بارے میں الگ سے بات کروں گا. یہاں میں جو فوکس کر رہا ہوں وہ میں اس لڑکی کے لیے فوکس کر رہا ہوں کہ اسے کیا کرنا چاہیے. تو اسے میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ فوری طور پر اپنے ریلیشن شپس کے اندر جو ڈیپتھ ہے وہ صرف اپنے خامد کے ساتھ نہیں بلکہ گھر کے تمام افراد کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں ڈیپتھ ڈیولپ کرنی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی گھر کی باتیں آ کے اپنی ماں کو نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ مائیں بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں، بڑے کمزور دل کی ہوتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں وہ فلاں میری ساس نے یہ کہا تھا، میری نند نے یہ کہتی، اچھا میری پھول جیسی بیٹی کو نند نے یہ کہا، ساس کو یہ کہا. تو اپنے چیلنجز اپنے پرابلم خود ڈیل کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا آپ اپنی ایگو کو اندر ڈالتے ہیں نا اتنا گھروں کے اندر ریلیشن. میں نے دیکھا ہے کہ جو بچیاں وہاں جا کر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہیں، تھوڑی دیر بعد گھر والے ان کے اتنے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو بھائی، اور وہ جو ساس جس کے بارے میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ بہو کے ساتھ لڑے گی، وہ اس کی سب سے بڑی حمایتی بن جاتی ہے. اور ایک اور بڑا گر کا پوائنٹ ہے کہ گھر میں آنے والے جتنے مہمان ہیں نا ان کو بہت لک آفٹر کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے. اس سے گھر کی بڑی عزت بنتی ہے. گھر میں جو بھی مہمان آئے وہ جا کے کہے کہ یار یہ جو ان کی بہو ہے نا، بھائی واہ واہ واہ، بہت اس نے ہمارا خیال رکھا، وہ تو بھائی کوئی بہت نیک لڑکی ہے، وہ تو کسی بہت اچھی ماں نے اس کی تربیت کی ہے. تو جو مہمان آئے نا ان کا کریں. دوسری بات یہ کہ اپنے سسرال والوں کی اور اپنے ہسبینڈ کی کسی اجنبی کے سامنے کبھی برائی نہ کریں، کبھی بھی برائی نہ کریں. اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے اور آپ کو کسی قسم کا ہے تو اپنے ہسبینڈ سے سب کے ساتھ ڈسکس کریں اور اپنے خدشات کا اظہار کریں، مگر تحمل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. آپ بیٹھ کے سمجھنے کی نیت کے ساتھ ڈسکس کریں، شکایت کی نیت کے ساتھ ڈسکس نہ کریں. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں کہ جن کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو گھر جو ہے وہ ایک جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. اور یہ ہے کہ جب آپ کے ہسبینڈ سے آپ کی دوستی ہو جائے گی نا تو پھر آپ اس طریقے سے رہیے جیسے آپ دوست رہتے ہیں، دوستوں کی طرح رہیے، اون کیجئے، ان کے ساتھ شیئر کیجئے. تو یہ کچھ باتیں میرے ذہن میں آئی تھیں، میں نے کہا آپ لوگوں کو بتاؤں. سمجھ میں آئی آپ کو؟ عمل کرنا اس کے اوپر. تھینک یو.